حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ لقب غنی اور ذوالنورین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ اسی شرف کی بنا پر آپ کا ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عفان تھا۔ پانچویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان جاہلیت کے زمانے سے ہی ممتاز و محترم چلا آتا تھا۔ حضرت عثمان 575 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ نے بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ عرب کی قومی روایت کے مطابق کچھ روز اونٹ چرائے، امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جوان ہوئے تو تجارت کے میدان میں قدم رکھا۔ دیانت، محنت اور راست بازی کی بدولت کاروبار میں اتنی ترقی کی کہ قریش کے دولت مند لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ آپ نے اپنی دولت کو خدمت خلق اور خدمت اسلام پر اس قدر فراخ دلی سے خرچ کیا کہ غنی کہلائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ چوتھے شخص تھے جو اسلام لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شام سے واپس آئے تو مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ جو کہ کاہنہ تھیں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ کی تائید کی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کا تعلق جس خاندان سے تھا یعنی بنو امیہ اسلام اور اہل ایمان کے سخت دشمن تھے۔ وہ مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے اور انہیں دین اسلام سے منحرف کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ حضرت عثمان کے قبول اسلام پر آپ کے خاندان نے غم و غصے کا اظہار کیا، حتیٰ کہ آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ کو سخت اذیتیں دی، رسی سے باندھ کر گھر میں قید رکھا، اپنی بیٹی کا رشتہ جو حضرت عثمان سے طے کیا تھا توڑ ڈالا اور کہا کہ میں دیکھوں گا کہ اب تجھے کسی معزز خاندان میں رشتہ کیسے ملتا ہے۔ آپ نے قبیلے کے مظالم کی کوئی پرواہ نہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی دیکھیے کہ کائنات کی سب سے معزز ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا داماد بنا لیا۔ جب مسلمانوں پر مظالم حد سے بڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے قافلے میں حضرت عثمان اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی۔ کچھ عرصہ بعد اہل مکہ کے قبول اسلام کی افواہ پر واپس آ گئے، پھر اہل و عیال سمیت ہجرت مدینہ فرمائی۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت مسلمانوں کی خدمت اور اشاعت اسلام کے منصوبوں پر صرف کی۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جسے بئر رومہ کہتے تھے۔ یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ قیمتاً پانی دیتا تھا۔ عام طور پر مسلمانوں کو میٹھے پانی کے حصول میں بڑی دقت پیش آتی کیونکہ اکثر حضرات پانی خرید کر پینے کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ حضرت عثمان نے یہ کنواں 8000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی اس اثار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر آپ کو دعا دی۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر آپ نے نصف اخراجات پورے کرنے کا ذمہ لیا۔ چنانچہ آپ نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اسی طرح ایک دفعہ مدینہ میں غلے کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت عثمان کے غلے کے لدے ہوئے 1000 اونٹ آ پہنچے تو تاجروں نے بھاری نفع پر خریدنے کی پیشکش کی، مگر انہوں نے ضرورت مندوں اور غریبوں میں غلہ مفت تقسیم کر دیا۔ حضرت عثمان نے سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں حصہ لیا اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مسجد بنوائی جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے یہ ناکافی ہو گئی۔ ایک مرتبہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص مسجد سے ملحقہ فلاں فلاں مکان خرید کر مسجد میں شامل کرے گا، خدا اسے جنت میں مکان عطا فرمائے گا اور اس کی خطائیں معاف فرمائے گا۔ حضرت عثمان نے وہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔
جب حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو قریش نے عمرہ کرنے سے روک دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سفیر کی حیثیت سے قریش مکہ سے گفتگو کے لیے بھیجا۔ ان کی واپسی میں تاخیر کی وجہ سے ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے وفا اور اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کا صحابہ سے عہد لیا، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ جب مشرکین مکہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا۔ حضرت عثمان عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مجلس شورا کے رکن رہے اور اپنے مشوروں سے اپنے دونوں رفقا کو نوازتے رہے۔ ان کی خدمات اور اصابت رائے کی بنا پر ہی حضرت عمر نے انہیں مستحقین خلافت کے پینل میں شامل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان وحی کی تعداد 40 کے قریب تھی۔ حضرت عثمان بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت عمر نے آخر وقت میں خلافت کے لیے 6 بزرگ صحابہ پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی۔ اس کمیٹی میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی شامل نہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، جو سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں اور 3 دن کے اندر اندر اپنے میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ حضرت عمر کی وصیت کے مطابق حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 6 صحابہ کو ایک گھر میں جمع کیا۔ 2 دن تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ جو جس کو زیادہ حقدار سمجھتا ہے اس کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ اس پر حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں اور حضرت طلحہ حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو گئے اور کمیٹی سے باہر ہو گئے۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نام واپس لے لیا۔ اب معاملہ حضرت عثمان اور حضرت علی کا رہ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ، سنت رسول اور سنت شقین پر عمل کرنے کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں حضرات سے آخری فیصلے کا اختیار خود لے لیا۔ دونوں اس پر راضی ہو گئے کہ جو فیصلہ میں کروں اس پر دونوں حضرات راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شہر کے عوام و خاص سے رائے لی، حتیٰ کہ بعض پردہ دار خواتین کے دروازوں پر دستک دے کر ان سے پوچھا۔ مدینہ میں باہر سے آنے والے افراد سے مشورہ کیا اور بالآخر مسجد نبوی میں عظیم اجتماع ہوا، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مؤثر تقریر کی اور فرمایا، میں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو انہیں حضرت عثمان کے حق میں پایا، پھر خود حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت، ان کے بعد حضرت علی نے بیعت کی اور پھر تمام حاضرین بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یکم محرم 24 ہجری کو بیعت عام کے ساتھ آپ خلیفہ راشد سوم قرار پائے۔ حضرت عثمان کے خلیفہ بنتے ہی بہت سی بغاوتوں نے جنم لیا اور انہی بغاوتوں کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ باغیوں نے خود ساختہ الزامات کی بنا پر ان کو شہید کرنے کا پلان کیا، چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ بعض جانثار حفاظت کو پہنچ گئے مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ آخر میں باغیوں نے پانی تک بند کر دیا۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن الٹا ان کی بھی توہین کی گئی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر اور زید بن ثابت نے حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت باغیوں کا مقابلہ کریں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے خون ریزی کی اجازت نہ دی۔ حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے بار بار اپنی صفائی پیش کی اور اسلامی خدمات یاد دلائیں مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تنگ آ کر فرمایا، یاد رکھو باخدا، اگر آج تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر قیامت تک ایک ساتھ نہ نماز پڑھ سکو گے اور نہ ہی ایک ساتھ جہاد کر سکو گے۔ باغیوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر محاصرہ کی خبر دور دراز تک پھیل گئی تو باہر سے فوجیں آ جائیں گی، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کو جلد از جلد شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مدینہ کے نوجوانوں کا ایک گروہ رات دن حضرت عثمان کی حفاظت کر رہا تھا، جن میں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر شامل تھے، مگر انہیں کسی سے لڑنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن باغی موقع پا کر دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ بچاؤ کے لیے دوڑیں اور ہاتھ سے وار روکنے کی کوشش کی۔ ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ ایک اور ظالم نے پیشانی مبارک پر لوہے کی سلاخ ماری۔ خون کا فوارہ قرآن مجید کے اوراق پر جاری ہو گیا۔
ایک مصری سفاک نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 دن تک لاش مبارک بے کور و کفن پڑی رہی۔ تیسرے دن چند افراد نے ہمت کر کے خفیہ طور پر تجہیز و تکفین کی اور جنت البقیع میں دفن کر کے باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔